مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں آج آپ کو لے کر چل رہا ہوں ایک ایسی سرزمین کی طرف جسے اسلامی تاریخ نے ماورائے نہر اور خراسان کے مقدس ناموں سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو صدیوں تک اسلام کے علمی، روحانی اور تمدنی مرکز کے طور پر جگمگاتا رہا۔ یہیں سے علم تفسیر کے چراغ روشن ہوئے، یہیں فقہ حنفی کے اماموں نے اپنے مکتب کو مضبوط کیا، یہیں سے تصوف کی وہ خوشبو اٹھی جس نے بر صغیر کے قلوب و اذہان کو منور کر دیا۔ ماورائے نہر یعنی امو دریا کے اس پار، اور خراسان جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں نور اور نصرت کے مرکز کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دونوں خطے دراصل ایک ہی روحانی جغرافیے کے دو رخ ہیں، اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آج کا ازبکستان اور افغانستان انہی دونوں عظیم خطوں خراسان اور ماورائے نہر کے درمیان واقع ہیں۔ یہ وہ مقدس زمینیں ہیں جہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آفتاب علم اور عرفان نے جنم لیا۔ اور قندھار خراسان وہ خطہ جہاں سے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد ہندوستان سے تشریف لے کر گئے۔ یہیں پر بانی نقش بندی سلسلہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دنیا میں آنکھ کھولی۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں عقل، ایمان، علم اور عشق سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ اب میں جب کہ تاشقند ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہوں تو آپ کو تاشقند کی مختصر تاریخ سے بھی آگاہ کرتا چلوں۔ تاشقند وسطی ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر تھینشان کے مغربی دامن میں دریائے چرچک کی وادی میں واقع ہے۔ تاشقند کی عمر تقریباً 2200 سال بتائی جاتی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ شہر نالہ سالار یعنی سالار کنال کے کنارے آباد ہوا، جہاں آج اسی شہر کا ریلوے اسٹیشن واقع ہے۔ 9ویں صدی میں یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا گیا اور شہر کو ایک مضبوط دیوار سے محفوظ کیا گیا۔ قرون وسطیٰ میں تاشقند ماورائے نہر کے سب سے اہم اسلامی تہذیب و علمی مراکز میں شمار ہونے لگا۔ 1807 سے 1991 تک ازبکستان روس کے زیر قبضہ رہا، اور 1991 میں وہ تاریخی سال جب ازبکستان نے آزادی حاصل کی۔ تاشقند کو دارالحکومت قرار دیا گیا۔ یہ میرا ایک بہت بڑی تاریخ کا مختصر سا دورہ ہے، اس لیے تاشقند لینڈ ہونے کے فوراً بعد ہوٹل سے اپنی پہلی منزل حضرت امام کمپلیکس کی طرف چل پڑا۔ اس کمپلیکس کا سب سے معتبر حصہ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں دنیا کے قدیم ترین مصاحف میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے لکھا گیا قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ عظیم نسخہ 7ویں سینچری سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق یہ وہی قرآن ہے جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت تلاوت کی جا رہی تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت کے وقت اسی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور بعض صفحات پر آج بھی خون کے آثار موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ نسخہ مدینہ سے کوفہ اور پھر بغداد پہنچا۔ سن 1751 عیسوی میں جب عباسی خلافت کے دور میں ترک سالار قتیبہ بن مسلم البابلی نے ماورائے نہر کو فتح کیا تو یہ مصحف اسلامی سلطنت کے مشرقی حصے میں منتقل ہوا۔ بعد ازاں تیموری دور میں امیر تیمور 1404 عیسوی میں اس مقدس مصحف کو سمرقند لے آیا اور اسے اپنے دارالحکومت کی روحانی علامت کے طور پر محفوظ کیا۔ 19ویں صدی میں روسی فوجوں نے وسطی ایشیا پر قبضہ کیا اور یہ نسخہ سمرقند سے سینٹ پیٹرز برگ منتقل کر دیا گیا۔
وہاں رشین آرکیولوجسٹ اور سینٹ پیٹرزبرگ انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز نے اس پر سائنسی تحقیق کی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ قرآن 7ویں صدی کا اصل اور مستند نسخہ ہے۔ ازبکستان کی آزادی کے بعد یہ عظیم قرآن پاک تاشقند کے حضرت امام کمپلیکس میں انتہائی احترام کے ساتھ شیشے سے بنے ایک کیس میں محفوظ کیا گیا۔ یونیسکو نے بھی اس مصحف مبارک کو عالمی دستاویزی ورثہ تسلیم کیا اور آج یہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے تاریخ اور روحانیت کا ایک روشن مینار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے لکھے قرآن پاک کی زیارت کر کے جب میں میوزیم سے باہر نکلا تو میرے عین سامنے بارہ خان مدرسے کی عظیم الشان عمارت جلوہ گر تھی۔ تاشقند کے قلوب میں واقع بارہ خان مدرسہ وسطی ایشیا کے عظیم علمی اور روحانی ورثے کی ایک شاندار علامت ہے۔ یہ مدرسہ 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا جب شیبانی سلطنت کے دور میں بارق خان نے اس پر کام کیا۔ اس کا اصل نام سیونچ خان تھا۔ بنو شیبان کی نسبت جوچی سے مانی جاتی ہے جو چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی کے بیٹوں میں سے ایک تھا۔ اسی نسبت سے ان کی نسل کو بنو شیبان یا خاندان شیبانی کہا گیا اور انہوں نے دینی علوم، فقہ اور تصوف کے مراکز قائم کیے۔ یہ مدرسہ اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک شاندار نمونہ ہے جس میں نیلے فیروزی گنبد، خوبصورت محرابیں اور قرآنی آیات سے مزین خطاطی شامل ہیں۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق بارق خان نے اس مدرسے کی تعمیر 1560 کے قریب شروع کروائی اور یہ عمارت شیبانی آرکیٹیکچرل سٹائل کی بہترین مثال بنی۔ یہاں صدیوں تک قرآن، حدیث، فقہ حنفی اور فلسفہ و منطق کی تعلیم دی جاتی رہی۔ روس کے دور اقتدار میں جو کہ 1860 سے 1991 تک تھا، یہ مدرسہ کچھ عرصے ریلیجس ایڈمنسٹریشن آف مسلمز آف سینٹرل ایشیا اینڈ قازقستان کے دفتر کے طور پر استعمال ہوا۔ آج بارق خان مدرسے کو یونیسکو اور ازبک گورنمنٹ نے بحال کر کے اسلامک ریسرچ سینٹر میں تبدیل کیا ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے زائرین ازبکستان کے علمی اور روحانی تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن عثمانی کی زیارت، نقش بندی مشائخ کی روحانی خوشبو اور حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل سنت کی دفاع کی داستان ہے۔ ماورائے نہر کی علمی روایت سب ایک ساتھ محسوس ہوتی ہیں۔ اب میں حضرت امام کمپلیکس کی سب سے برگزیدہ ہستی سے ملنے حضرت ابو بکر محمد کفال شاشی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہنچا۔ حضرت ابو بکر محمد کفال شاشی 903 سے 976 عیسوی تک ایک مشہور محدث، مفسر، فقیہ اور سائنسدان گزرے ہیں۔ وہ تاشقند کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور انہیں اسلامی دنیا کے سب سے معزز ائمہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت کفال شاشی رحمۃ اللہ علیہ عربی مورخ الترابی کے شاگرد تھے۔ حضرت ابو بکر محمد کفال شاشی نے بغداد میں اسلامی فلسفے اور علوم دینیہ کی تعلیم و تحقیق سے بے حد شہرت حاصل کی۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ واپس اپنے وطن شاش تاشقند لوٹ آئے اور وہیں وفات پائی اور ان کی تدفین شمالی شاش کے علاقے میں کی گئی۔ بعد کے ادوار میں اہل تاشقند نے انہیں شہر کے روحانی سرپرست کے طور پر ماننا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی عقیدت کو دیکھتے ہوئے 1541 سے 1542 کے درمیان شیبانی دور میں حضرت کفال شاشی کے مزار پر ایک عالی شان گنبد مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے معمار کا نام غلام حسین تھا۔ مزار کی تزئین میں 16ویں صدی کے برکت یافتہ اینٹیں اور مجلکہ کا ٹائل بھی استعمال کیا گیا۔ بعد ازاں 20ویں صدی میں مرکزی ایشیا کے مفتیان کے ابتدائی مفتیان اعظم کو بھی اسی مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یوں حضرت کفال شاشی کا مزار آج بھی تاشقند کی روحانی اور تاریخی شناخت کی علامت ہے۔ حضرت امام کمپلیکس کی زیارت سے مسرور میں واپس اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ صبح سمرقند جانا تھا اور تاشقند کی روحانیت محسوس کرتے ہوئے سمرقند جلد پہنچنے کی خواہش کے ساتھ
میں نے اپنے ازبکستان کے سفر کے پہلے دن کا اختتام کیا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔